وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وہ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام آ کے دنیا میں قرب قیامت فرمائیں گے۔ سنن ابن ماجہ کی 4078 نمبر اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو اس پر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ایک انتہائی رویہ آپ اختیار کر رہے ہیں۔ جس نے جو عمل کیا اس عمل کی تردید یا حوصلہ شکنی یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس بنیاد پہ آپ کسی کے اوپر یہ کہیں کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر صحابہ اور تابعین کے دور کے اندر جو علاقے فتح ہوئے، ان علاقوں کے کنیسے اور ان کے چرچوں اور ان کی جو عبادت گاہیں، ان کے معاملات کیا تھے، وہ کتب حدیث کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ اس موقع پر پھر بعض سکالرز کی طرف سے ان احادیث کا حوالہ بھی دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ دیکھیں ذمیوں کے بڑے احکام ہیں، اسلام نے اقلیتوں کے بڑے حقوق رکھے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں، اسلام نے اقلیتوں کے جو ذمی ہیں، معاہد ہیں، معاہد یا معاہد، ان کے اسلام نے حقوق رکھے ہیں، لیکن ان ذمیوں کے جو ذمی کے معیار پر پورا اترتا ہو، جو ذمی کی شرائط پر پورا اترتا ہو۔ ایک حدیث کا حوالہ دے کے آپ باقی دیگر دلائل سے چشم پوشی کیوں کرتے ہیں؟ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدن، بعض مقامات معاہدن اور بعض معاہدن، معاہد یعنی عہد کرنے والا اور معاہد جس کے ساتھ عہد کیا گیا ہو۔ حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام جس نے کسی معاہد کو یا معاہد کو قتل کیا بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جرم کے، تو اللہ رب العزت نے اس پر جنت کو حرام فرما دیا۔ وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا، اگرچہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ 40 سال کی مسافت سے آنی شروع ہو جائے گی، لیکن ایسا بندہ جس نے کسی معاہد کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ معاہد کون ہے؟ وہ کون ہے ذمی جس کو قرآن اور سنت کے اندر معاہد کہا گیا ہے یا معاہد کہا گیا ہے؟ اس کے لیے ہم قرآن و سنت کے دلائل کو دیکھیں گے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 29 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے 2 شرائط بیان کی ہیں ذمیوں کے لیے اور معاہدین کے لیے۔ ارشاد فرمایا قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ یہ آیت اسپیشلی اہل کتاب کے بارے میں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور جس کو اللہ نے حرام کیا اور اس کے رسول نے حرام کیا اس کو حرام نہیں سمجھتے اور دین حق کو قبول نہیں کرتے، ان کے ساتھ لڑائی کرو، ان کے ساتھ لڑو۔ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، جب تک کہ اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دیں ذلیل ہو کر، چھوٹے بن کر، جب تک اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دیں۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے ان ذمیوں معاہدین کے لیے 2 شرائط بیان کی ہیں۔ نمبر 1، وہ مسلمانوں کے ملک میں رہیں تو اپنے رہنے کا جزیہ دیں، اور نمبر 2 یہ کہ وہ ذلیل ہو کے، چھوٹے بن کے جزیہ دیں گے۔ ان 2 شرطوں پر عمل کریں گے تب وہ معاہد ہیں، یعنی جو مسلمانوں کا حکمران ہے، فرما روا ہے، وہ ان ذمیوں کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے رہا ہے اس شرط پر کہ وہ اپنے رہنے کا جزیہ دیں گے، اور جب جزیہ دیں گے تو وہ دیں گے بھی ذلیل ہو کر، چھوٹے بن کر۔ اب جب ہم جزیہ کی بات کرتے ہیں تو پھر ساتھ ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں وہ تو ٹیکس دیتے ہیں تو لہذا وہ جزیہ دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جو مسلمان ہیں پاکستان کے اندر وہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، تو یہ ٹیکس یہ مسلمانوں کے اوپر بھی جزیہ ہے۔ اگر ٹیکس جزیہ ہے تو پھر وہ جزیہ تو مسلمان بھی دے رہے ہیں، کیا مسلمان سے جزیہ لینا جائز ہے؟ اور اگر ٹیکس جزیہ نہیں ہے تو پھر جو اس ملک کے اندر اہل کتاب رہ رہے ہیں اور رہنے کا ٹیکس دیتے ہیں اور وہ یہاں ٹیکس دیتے ہیں تو یہ ٹیکس ان کا جزیہ نہیں ہے۔ جزیہ کیا ہے؟ اس حوالے سے میں ایک عبارت مودودی صاحب کی تفہیم القرآن سے
پڑھ دیتا ہوں اسی آیت کی تفسیر میں تفہیم القرآن سے اس لیے پڑھتا ہوں کہ بعض لبرلز اور بعض ایسے صلح کلی قسم کے جو اسکالرز ہیں وہ جب علماء کی تفاسیر بیان کی جاتی ہے تو اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مودودی صاحب کی تفسیر کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو ان لبرلز اور ایسے لوگوں کے لیے میں عبارت پیش کر دیتا ہوں۔ مودودی صاحب اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ابتداً یہ حکم یہود و نصارہ کے متعلق دیا گیا تھا، لیکن آگے چل کر خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجوس سے جزیہ لے کر انہیں ذمہ بنایا، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے بالاتفاق بیرون عرب کی تمام قوموں پر اس حکم کو عام کر دیا۔ یہ جزیہ وہ چیز ہے جس کے لیے بڑی بڑی معذرتیں 19ویں صدی عیسوی کے دور مذلت میں مسلمانوں کی طرف سے پیش کی گئی ہیں، اور اس دور کی یادگار کچھ لوگ اب بھی موجود ہیں جو صفائی دینے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن خدا کا دین اس سے بہت بالا و برتر ہے کہ اسے خدا کے باغیوں کے سامنے معذرت پیش کرنے کی کوئی حاجت ہو۔ سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے دین کو اختیار نہیں کرتے اور اپنی یا دوسروں کی نکالی ہوئی غلط راہوں پر چلتے ہیں، وہ حد سے حد بس اتنی ہی آزادی کے مستحق ہیں کہ خود جو غلطی کرنا چاہیں کریں، لیکن انہیں اس کا قطعاً کوئی حق نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر کسی جگہ بھی اقتدار و فرما روائی کی باغیں ان کے ہاتھوں میں ہوں، اور وہ انسانوں کے اجتماعی زندگی کا نظام اپنی گمراہیوں کے مطابق قائم کریں اور چلائیں۔ یہ چیز جہاں کہیں ان کو حاصل ہوگی فساد رونما ہوگا، اور اہل ایمان کا فرض ہوگا کہ ان کو اس سے بے دخل کرنے اور انہیں نظام صالح کا مطیع بنانے کی کوشش کریں۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ جزیہ آخر کس چیز کی قیمت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس آزادی کی قیمت ہے جو انہیں اسلامی اقتدار کے تحت اپنی گمراہیوں پر قائم رہنے کے لیے دی جاتی ہے، اور اس قیمت کو اس صالح نظام حکومت کے لیے کہ نظم و نسق پر صرف ہونا چاہیے جو انہیں اس آزادی کے استعمال کی اجازت دیتا ہے اور ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جزیہ ادا کرتے وقت ہر سال ذمیوں میں یہ احساس تازہ ہوتا رہے گا کہ خدا کی راہ میں زکوٰۃ دینے کے شرف سے محرومی اور اس کے بجائے گمراہیوں پر قائم رہنے کی قیمت ادا کرنا کتنی بڑی بدقسمتی ہے جس میں وہ مبتلا ہے۔ تو لہٰذا ذمیوں کے جو احکام کتاب و سنت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، جو ذمیوں کے معیار اور کرائٹیریے پر پورا اترے گا وہ حقوق ان کے لیے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیا کہ ذمی کہلا سکتے ہیں؟ علماء کا اس بات میں کیا فیصلہ ہے؟ تو علماء نے اپنے فتاوی جات کے اندر یہ بات صراحت کے ساتھ لکھی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو کفار مسلمانوں کے ملک کے اندر رہتے ہیں یہ ذمی نہیں ہیں، کیونکہ ذمیوں کی شرائط نہیں پائی جاتی، اور پھر ان کے لیے حقوق کی بات آپ ملک کے قانون کے مطابق جو آپ کا فیصلہ وہ آپ کا اپنا فیصلہ، لیکن جب کتاب و سنت کی بات ہوگی تو کتاب و سنت کے جو مجموعی دلائل ہیں اور جو ذمیوں کے حقوق کتاب و سنت میں بیان کیے گئے ہیں، جو ذمیوں کے کرائٹیریے پر پورا اترے گا تو اسی کے لیے وہ حقوق ہوں گے۔ اور پھر اگر ہم کتب احادیث کو دیکھتے ہیں تو حدیث کی کتابوں کے اندر ذمیوں کے احکامات کی تفصیلات موجود ہیں۔ خلفائے راشدین کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں ذمیوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت کے اندر ذمیوں کے ساتھ جو معاملات کیے گئے، حتیٰ کہ السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ذمیوں کے گردنوں کے اوپر ٹھپے لگائے ہوئے تھے، موریں لگائی ہوئی تھی کہ یہ ذمی ہیں، اور وہ سالانہ آ کے اپنا جو ہے نا وہ جزیہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں چھوٹے بن کے ذلیل ہو کے وہ پیش کیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے جو ذمی ہیں، ذمیوں کے جو حقوق ہیں اسلام نے دیے وہ اپنی جگہ پہ بجا ہیں، لیکن پہلے ان کو ذمی کی شرائط پہ پورا اترنا ضروری